سورہ انشقاق صفحہ نمبر 776۔ صفحہ نمبر 776۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وعزنت لربها وحقت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور ہم اپنے پروردگار کا فرمان اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا، اور اسے واجب بھی یہی ہے۔ اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی، اور اپنے پروردگار کے ارشاد کے تعمیل کرے گی، اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی، اور اس کو لازم بھی یہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے، سو اس سے جا ملے گا۔ تو جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے حساب آسان لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا۔ یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف پھر کر نہ جائے گا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے رمضان المبارک کے بعد
سورہ انشقاق کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے، اس میں 1 رکوع ہے اور 25 آیات ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں کی خوبی یہ ہے کہ ان میں عقائد اور نظریات کا ذکر ہوتا ہے زیادہ تر، اور جو مدنی صورتیں ہیں اس میں زیادہ تر اعمال کا ذکر ہوتا ہے۔ دوسرا، جو مکی اور مدنی صورتیں ہیں یہ علیحدہ علیحدہ شہروں میں صورتوں کا نزول اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تو جو صورت وہاں اتری اس کو مکی کہا گیا۔ اسی طرح رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تھے تو وہاں جو صورت قرآن کی اتری اس کو مدنی صورت کہا گیا۔ اب اس میں آخرت کا فکر ہے۔ تطبیق یہ ہے کہ جتنی پچھلی جو صورت تھی اس میں آخرت کا فکر تھا کہ وہ مختلف مقامات پر تو ہوں گے، وہاں سے نکل نہیں سکیں گے، لیکن یہاں واضح ہے۔ ذرا میں نے عرض کیا تھا کہ توحید، رسالت اور قیامت، مشرکین مکہ توحید بھی اپنی مرضی کی مانتے تھے، جیسے رسالت بھی کہتے تھے کہ نہیں یہ تو غریب آدمی ہے، اگر کسی نے رسول بننا بھی تھا بقول ان کے نعوذ باللہ تو ہم میں سے کوئی آتا۔ نمبر 3، وہ آخرت کا انکار کرتے تھے اور ان کا موقف تھا بس مر گئے تو کیسے پھر اٹھیں گے، ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر کیسے اٹھیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دوبارہ اٹھیں۔ اس قسم کی وہ گفتگو کرتے تھے، تو اللہ نے ان کے غلط عقائد کی اس صورت میں بھی تردید کی ہے۔ وہ غلط عقائد جو آخرت سے متعلق، قیامت سے متعلق وہ رکھتے تھے۔ فرمایا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ عالم جو ہے 2 ہیں، ایک ہے عالم تکوینی، ایک ہے عالم تشریعی۔ عالم تکوینی زمین ہے، پہاڑ ہیں، آسمان ہے، ستارے ہیں، درخت ہے، ارضیات ہیں۔ یہ اللہ نے حکم دیا، انہوں نے ہر صورت اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے، ان میں انکار کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ جیسے آسمان ہے تو آسمان نہ تو کبھی میلا ہوا ہے، نہ کبھی آپ کو پرانا نظر آئے گا، نہ آپ دیکھیں گے کہ اب اس کی صفائی کر دی جائے، نہ آپ کبھی یہ دیکھیں گے کہ آسمان پر جو کہکشاں ہے، جو ستارے ہیں، پھر جو چاند ہے، پھر جو سورج ہے، کبھی یہ آپس میں ٹکرائے ہوں۔ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور نہ یہ ہے کہ 5:10 پر نکلنا تھا اور وہ اپنی مرضی سے 5:11 پر نکلے۔ غروب ہونا تھا 5:30 اور وہ غروب ہو 1 منٹ پہلے، یہ نہیں ہے۔ یہ ماننا واجب ہے کا مطلب ہے ضروری ہے۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ دیکھیں کہ سورج اور چاند جو اللہ نے مقرر کیا ہے وقت، اس کے مطابق چلتا ہے۔ ستارے بھی اسی طرح ہیں، تو یہ تکوینی ہے۔ ایک ہم ہے، یعنی ان مخلوقات میں سے جن ہیں، انسان ہیں، ملائک فرشتے ہیں اور شیطان ہیں۔ پھر ان 4 مخلوقات میں سے انسان اشرف المخلوقات ہے،
اللہ نے اس کو بہت سارے معاملات میں اختیار دیا ہے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جناب ہم تو بے اختیار ہیں، آپ کہتے ہیں کہ تقدیر میں ہر چیز لکھی ہے، تو پھر اللہ ہم سے حساب کیوں لے گا، ہمیں سزا کیوں دے گا؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بات اس طرح نہیں ہے، بات اس طرح ہے کہ آپ ایک ٹانگ اٹھاؤ۔ اس نے اٹھا دی، فرمایا یہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اب دوسری اٹھاؤ۔ اس نے کہا کہ دوسری اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا، فرمایا یہ اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو حساب لینا ہے وہ اس بات کا لینا ہے کہ آپ کو چوک میں اللہ نے موقع دیا، آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کا شعور، دماغ یہ کام کرتا ہے کہ یہ سڑک ادھر جائے گی تو فلاں جگہ پہنچیں گے، ادھر جائے گی تو فلاں جگہ پہنچیں گے۔ آپ اپنی مرضی سے جس راستے پر جانا چاہیں جا سکتے۔ آپ کو اختیار ہے، ایک روٹی کھائیں یا دو کھائیں۔ اسلام کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ دو ہی کھانی ہے، زیادہ نہیں کھانی، یا ایک ہی کھانی ہے، زیادہ نہیں کھانی۔ آپ اپنی روٹی کے ساتھ سالن کون سا استعمال کرتے ہیں آپ کو اختیار ہے۔ آپ چاہے دال کے ساتھ کھائیں، چٹنی کے ساتھ کھائیں یا گوشت کے ساتھ کھائیں۔